والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں حاضر اور موجود ہیں۔ نماز فجر میں جو ہمارا درس قرآن کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اسے ایسے ہی جاری و ساری رکھیں گے، کوشش کر کے اس میں ضرور شریک ہوں۔ آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ مختصر وقت میں آج کے اس روزے کے حوالے سے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا واضح ارشاد مبارک ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر عید کریں۔ یہ ایک ایسا واضح فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس میں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ہمارے جو فقہی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں کہ جن کے اندر ہم تعویل کرتے ہیں، جن کے اندر ہمیں مزید اپنی عقل سے اور مختلف پیج سے معاملات سلجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ والے مسائل ہوتے ہیں کہ جن مسائل کا حکم جو ہے وہ اعلانیہ واضح نہ ہو، جن میں کوئی ابہام رہ جائے، اس ابہام کی وجہ سے پھر اس میں علماء کی تشریحات، محدثین کے اقوال اور مفسرین کی رائے لی جاتی ہے کہ مفسرین کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ کیوں کہ اس کا جو مین فرمان ہے، فرمان خداوندی ہو یا فرمان رسول علیہ السلام ہو، تو ان دونوں کے اندر جب واضح حکم نہ ہو تو پھر اس واضح حکم کے بغیر محدثین مفسرین کی پھر رائے لی جاتی ہے، اور رائے پھر ان اکابرین کی لی جاتی ہے کہ جو اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، علم کے اعتبار سے ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی بات کو کسی صورت بھی ٹھکرایا نہ جائے، اور وہ بات کریں تو پوری دلیل کے ساتھ بات کریں، ان کی بات پھر لی جاتی ہے، اور ان کی بات بھی وہاں پر لی جاتی ہے جہاں پہ قرآن و سنت کا حکم مبہم ہو، جہاں کوئی کسی قسم کا کوئی ابہام ہو، وہاں پر۔ لیکن جس مقام پر فرمان خداوندی یا فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام واضح حکم ہو، وہاں پر پھر کسی صحابی کے قول کو بھی نہیں مانا جاتا، وہاں پر پھر کسی صحابی کے قول کو بھی پھر وہاں پہ نہیں مانا جاتا۔ کیوں کہ فرمان خدا یا فرمان مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح طور پر اعلانیہ طور پر وہ اپنا حکم صادر فرما رہا ہے۔ تو جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر عید کریں۔ اب یہ چاند کا جو دیکھنا ہے، یہ اس آنکھ کے ساتھ اگر چاند نظر آئے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر چاند ہمیں نظر نہ آئے تو ہمیں روزہ رکھنے کی پھر اجازت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام، اس کو امام بخاری نے کتاب الصوم کے اندر پورا یہ باب باندھا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس کے تک احادیث ہیں لیکن یہ باب ہے۔ باب کیا ہے؟
آپ نے فرمایا من صام یوم الشک فقط اصاب ابا القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی ہے۔ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی ہے۔ شک کے دن کا روزہ کون سا ہے؟ شک کے دن کا روزہ یہی ہے نا کہ بندے کو شک پڑ گیا ہے کہ ایک وقت تھا چاند کے دیکھنے کا، نظر آنے کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اگر چاند نظر آ گیا، کوئی شہادت موصول ہوئی، کسی جگہ سے پتہ چل گیا کہ یہ چاند نظر آ گیا ہے، فلاں مقام پر چاند نظر آ گیا، شہادتیں اگر موصول ہوئیں، اور پھر وہ جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں ان کا بھی اپنا ایک معیار ہے، اس معیار پر وہ شہادتیں پوری اترتی ہوں گی تو ان شہادتوں کو قبول کر کے اس وقت کے اندر اعلان کیا جائے گا کہ چاند نظر آ گیا، لہذا روزہ رکھا جائے گا، لہذا اگر نظر نہیں آیا تو پھر اس پر سکوت ہے۔ لیکن اگر رات کے 11 بجے چاند نظر آئے، یہ مقام شک ہے یا یہ مقام یقین ہے؟ دیکھیں اس میں ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، اب اس میں بخاری شریف آپ کے سامنے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ تابعی ہیں محمد بن زیاد، محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ، محمد بن زیاد کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یقول وہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تابعی روایت کر رہے ہیں صحابی سے حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر شعبان کا مہینہ جس کے آپ نے 29 دن مکمل کیے، 29ویں روز اگر آپ چاند دیکھیں، اور فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ، آسمان اگر آلود ہونا یہ کوئی آج کا معاملہ تو نہیں ہے، یہ شروع سے لے کے چلتا آ رہا ہے، پہلی قوموں میں بھی تھا، فرمایا فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ، یہ آسمان اگر آلود ہو پھر ٹینشن نہیں لگی، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، پھر خاموشی کے ساتھ 30 دن پورے کرو، کس کے؟ شعبان کے۔ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ، اس ٹائم میں، اس وقت میں اگر آپ کو چاند نظر آنے کی کوئی اطلاع موصول ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر اس وقت کے اندر آپ کو اطلاع موصول نہیں ہوئی، آپ نے اگر دیکھا آپ کو نظر نہیں آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، پھر 30 دن جو ہے وہ شعبان کے پورے کرو۔ اب جب 30 دن شعبان کے پورے کرنے کا حکم فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے، پھر ہمیں کسی اور کے حکم کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور چیز کی طرف، کسی اور طرف جانے کی بالفرض اگر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ محدثین کی لمبی تشریحات ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، بالفرض اگر چاند نظر آ گیا ہے، چاند نکلا ہے، لیکن جو ہمارے پوری امت کے نمائندہ افراد ہیں جنہیں چاند دیکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ان کا چاند دیکھنا پوری امت کا چاند دیکھنا ہے، وہ واجب الکفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، واجب اگرچہ وہ جاہل مطلق انسان کو انہوں نے جب وہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے مقرر کیا، اگرچہ وہ اس اتھارٹی کا نہیں ہے، لیکن وہ پوری امت کا ایک نمائندہ بن کر اس معاملے کو سر انجام دے رہا ہے، اس کا دیکھ لینا گویا کہ پوری امت کا دیکھ لینا ہے، اور اگر اسے نظر نہ آئے گویا کہ کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جدید قسم کی اور اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے جس کے ساتھ وہ زیادہ قریب سے چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ عام افراد کی نسبت جس نے اپنی چھت پر سے دیکھنا ہے، عام افراد کی نسبت جس نے باہر سے کہیں روڈ سے دیکھنا ہے، کہیں دوسری جگہ سے جس نے دیکھنا ہے، ان کی نسبت وہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے پاس کیونکہ سہولتیں موجود ہیں، وہ بلند بلڈنگ پہ چڑھ کے